اس کو تبدیل کرنے کی بات کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بوٹوں کی مدد سے وجود میں آئی اور اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی بھی کرے. جو انہوں نے نہتے شہریوں کے اوپر جو ظلم ڈی چوک پہ کیا، تم نے بندوقیں کیوں اٹھائی تھی؟ تم نے پاکستان کے شہریوں پر بندوق کیوں اٹھائی تھی؟ پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ جب راتوں رات حکومتی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ کے کرندے ایک سرکس لگایا ہوا تھا، کوئی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا. 1965 سے لے کر آپ گنتی شروع کریں، 1971 ہو یا کارگل ہو جہاں پہ یہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے، ان کے جو قاتل تھے وہ آپ کی حراست سے فرار ہوئے تھے. اس کا جواب دو. اسامہ بن لادن پاکستان کی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ نمبر 1 ایجنسی ہے، اسامہ بن لادن آپ کے اپنے گھر سے اٹھایا گیا. کیا کردگی تھی آپ لوگوں کی؟ پھر وزیر قانون کو یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا ان سے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. رابعہ باجوہ نے آج پھر ایک اور 9 مئی کر کے دکھا دیا، ایسی تقریر کی کہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. رابعہ باجوہ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ بوٹوں کی مدد سے وجود میں آئی ہے. رابعہ باجوہ نے ماضی کے ایسے قصے یاد دلائے کہ سب حیران رہ گئے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. قیادت جنہوں نے ہمیشہ غیور وکلا کی آواز بنے اور میرے بھائی اور میری بہنیں معزز ممبران بار جو ایوب آمریت سے لے کر آج تک اس فسطائیت کے خلاف لڑتے رہے، اس جبر کے خلاف لڑتے رہے، ان وردیوں کے خلاف لڑتے رہے جو پاکستان کے اوپر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ مسلط رہی. یہ جو ایک آئینی پیکج کی بات ہو رہی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کوئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں کہ جو یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے اوپر بات کرے. پہلی مرتبہ ججز کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسیاں اور یہ فوج ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر مداخلت کرتے ہیں. تو کوئی پوچھا حکومت نے کوئی قانون سازی اس حوالے سے کی؟ تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح یہ جمہوریت کو پامال کر رہے ہیں، ہمارے وکلا نہ اس کو قبول کبھی کیا ہے نہ کریں گے. ہم نے مشرف آمریت سے لڑ کے LFO کی جو امینڈمنٹس تھی یا اس کو تبدیل کرنے کی بات کرے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان ہے یہ بوٹوں کی مدد سے وجود میں آئی اور اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں کہ یہ کسی قسم کی کوئی قانون سازی بھی کرے. زندہ ہے. یہ بڑا پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہونے جا رہا تھا کہ جب راتوں رات حکومتی وزراء اور اسٹیبلشمنٹ کے کرندے ایک سرکس لگایا ہوا تھا، کوئی بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی مسودہ نہیں تھا. میں کہتی ہوں کہ ضیاء الحق کہا کرتا تھا کہ یہ جو پاکستان کا آئین ہے یہ 12 صفحوں کی کتاب ہے اور یہ جو اس کی باقیات ہیں وہ واقعی اس کو 12 صفحوں کی کتاب بنانے جا رہے تھے. انہوں نے جوڈیشری کے اوپر شب خون مارنے کے لیے، انہوں نے سپریم کورٹ کو میجسٹیریل کورٹ بنانے کے لیے یہ ساری ترامیم جو تھی وہ کرنے لگے تھے. لیکن پاکستان کے جو غیور وکلا ہیں، مجھے فخر ہے کہ حامد خان صاحب کی قیادت میں جو ایک پرلونگ سٹرگل ہے وکلا کی، آپ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، پاکستان کے عوام ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ان کا یہ جو منصوبہ تھا وہ خاک میں مل گیا. اور کل میں نے سنا جو لا منسٹر ہیں، سب سے پہلے تو میں عابد زبیری صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جس طرح پچھلے سال سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ان کی قیادت میں وکلا کی کاز کو آگے بڑھایا اور ان کے جانے کے بعد سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن شرم اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک قبرستان بن چکی ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک سرکاری بار ایسوسی ایشن بن چکی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ ایک
कन्वेंशन था जिसमें इन्होंने अपने चंद लोगों को बुला के, और लॉ मिनिस्टर तकरीर क्या कर रहा है, वो बात क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम एजेंसियों से मिले, हम लोग इन कुव्वतों से मिले और उन्होंने हमें कन्फ्रंट किया। क्या मजाल है कि आपके मुलाजमीन जो कि पाकिस्तान के आइन के मातहत, जो वजीर आज़म और मुंतखब हुकूमतों के मातहत हैं, वो इनको कन्फ्रंट करते हैं और इन्हें कहते हैं कि आपकी अदालतें सही काम नहीं कर रही। तो वजीर कानून ने उनसे ये क्यों नहीं पूछा? जब उन्होंने कहा कि आपकी अदालतें दहशतगर्दों को छोड़ती हैं, तो उनको सवाल करना चाहिए था कि APS के शोहदा, उनके जो कातिल थे वो आपकी हिरासत से फरार हुए थे, उसका जवाब दो। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। उसामा बिन लादेन पाकिस्तान की जो ये क्लेम करते हैं कि नंबर 1 एजेंसी है, उसामा बिन लादेन आपके अपने घर से उठाया गया। क्या कर दी थी आप लोगों की? फिर वजीर कानून को यह सवाल पूछना चाहिए था इनसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की तारीख में बतौर इंस्टीट्यूशन पहली मर्तबा जजेस खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये एजेंसियां और ये फौज हमारे जुडिशल सिस्टम के अंदर मुदाखलत करते हैं। तो कोई पूछा, हुकूमत ने कोई कानून साजी उस हवाले से की? तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस तरह ये जमहूरियत को पमार कर रहे हैं, हमारे वकला ना इसको कबूल कभी किया है ना करेंगे। हमने मुशर्रफ आमरीत से लड़के LFO की जो अमेंडमेंट्स थी, जिसमें जजेस की जो रिटायरमेंट एज को बदला गया, हमने उसके खिलाफ मुकाबला किया और हम आज भी करेंगे। आखिर में मैं लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट साहब और नायब सदर सरदार गैलन साहब को शुक्रिया भी कहती हूँ कि उन्होंने वकला को मायूस नहीं किया और आज एक नई वकला तहरीक का आगाज किया। उनके लिए तालियां। और बस आखिर में मैं एक गुजारिश करूंगी कि आज हर सूरत हमें बाहर निकलना है। आज हम रैली की सूरत में इन ईवानों को बता देंगे कि कोई रातों रात डिक्टेटर्स वाली अमेंडमेंट को हम तस्लीम नहीं करेंगे। नादरीन इकराम, आपने वीडियो देखी। राबिया बाजवा ने एक मरतबा फिर से खुलकर स्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया। ऐसी तकरीर की कि ताकतवरों के होश उड़ा दिए। राबिया बाजवा का कहना था कि इस मुल्क में आइन और जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, आइन को पांव तले रौंद दिया गया है, इनको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा।